تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اللہ ایمان کی دولت اس کو دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بخشا جاتا ہے۔ ایک موقع پر مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اور وہ قلعہ بند ہو کے لڑ رہے تھے۔ اندر سے قلعے سے وہ تیر اندازی کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کا پڑاؤ باہر تھا قلعے سے۔ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا ادھر آیا، وہ اوپر والی پہاڑی کے اوپر بکریاں چرا رہا تھا، اور یہ مسلمانوں کا لشکر نیچے والی پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے اوپر سے دیکھا کہ نیچے جو ہے نا مسلمانوں کا لشکر ہے، تو اس نے کہا کہ ان کے نبی کا بڑا رعب ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کا، اور مسلمانوں کا بھی کفار بڑا رعب دبدبہ ہے۔ آج اتفاق سے میں یہاں اس طرف آ گیا ہوں، میں ذرا قریب جا کے دیکھوں تو صحیح ان کو یہ کیسے لوگ ہیں۔ وہ اوپر والی پہاڑی سے نیچے اترا، ایک صحابی کو آ کے ملا اور کہنے لگا کہ تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ اس صحابی نے کہا کہ وہ سامنے جو خیمہ ہے نا، اس خیمے میں ہمارے نبی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا نام اس کا، اور یہ ایک سادہ سا خیمہ، سادے سے خیمے میں ہے وہ۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ اور بھی حیران ہوا کہ اتنا بڑا آدمی اور میں ایک بکریاں چرانے والا چرواہا، وہ مجھ سے ملاقات کر لیں گے؟ اس نے کہا کر لیں گے۔ کہنے لگا پھر میری ملاقات کروا دو۔ وہ صحابی رستہ بتایا، سامنے حضور کے پاس لے گئے۔ جا کے یہ حضور کو ملا، دعا سلام کی اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی دعوت دی اور نیکی کے کام جو ہیں ان کی دعوت دی، برے کاموں سے روکنے کا کہا۔ تو اس نے کہا کہ باتیں تو آپ کی ساری اچھی ہیں، اگر میں ایمان لے آؤں آپ کے اوپر، میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے، تو تو ہمارا بھائی ہے، ہم تجھے سینے سے لگائیں گے۔ اور بھی وہ حیران ہوا کہ میں بکریاں چرانے والا چرواہا، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، میرے پسینے سے بدبو آ رہی ہے، آپ مجھے سینے سے لگا لیں گے؟ فرمایا کہ ہاں تجھے سینے سے لگائیں گے، تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، بھائی بن جائے گا ہمارا۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ یہ بکریاں جو تیرے پاس ہیں نا لوگوں کی، یہ جا کے ان کے گھروں میں واپس کر کے آ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کی بکریاں ہیں، اب تو ہمارے لیے مال غنیمت ہے یہ۔ فرمایا کہ نہیں، تیرے پاس یہ امانت ہے، تیرے پاس یہ ان لوگوں کی امانت ہے، تو یہ بکریاں واپس کر کے آ، پھر تجھے بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ وہ گیا، جس کی بکریاں تھیں ان کے گھروں میں جا کے چھوڑ آیا، اور پھر واپس آ گیا۔ واپس آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ بکریاں میں جن کی تھیں وہ سب کی دے آیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہ تو نماز کا وقت ہے، نہ کوئی رمضان کا مہینہ ہے کہ روزے رکھے جائیں، اب تو جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں شامل ہو جا کے۔ کہنے لگا اگر میں وہاں مر گیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا کہ تو شہید ہو جائے گا، تو شہید ہو جائے گا، اور شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیں گے،
اور تیرے پسینے کی بدبو کو اللہ خوشبو میں بدل دیں گے، اللہ تجھے بہت مقام دیں گے اگر تو شہید ہو گیا تو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، وہ جنگ کے میدان میں گیا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام زخمیوں کو اٹھا کے لے جا رہے تھے اور جو شہید ہو گئے تھے ان کو بھی محفوظ کر رہے تھے، تو شہداء میں ایک آدمی کو دیکھا جس کو کوئی صحابی نہیں جانتا تھا، اجنبی تھا، اور وہ حیران تھے کہ یہ کون ہے ہمارے شہداء میں، اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا۔ اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ، شہداء میں ایک نوجوان ہے شہید ہوا، اسے کوئی بھی نہیں جانتا، وہ کون ہے، وہ اس کا نام کیا ہے؟ حضور تشریف لائے، آ کے دیکھا تو فرمایا کہ یہ تو وہی چرواہا ہے، یہ تو وہی بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، تھوڑی دیر پہلے یہ مسلمان ہوا تھا۔ حضور اس کی طرف دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ابھی یہ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے اور پھر یہ شہید بھی ہو گیا ہے، حضور نے اس سے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ حضور نے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، ابھی یہ اسلام لایا، مسلمان ہوا اور شہید ہو گیا، آپ نے اس سے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دو حوریں اس کے چہرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں، حوریں اس کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اور مجھے شرم و حیا کی وجہ سے میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیا ہے، اور اس کے پسینے سے جو بدبو آتی تھی اب اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، جی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، کلمہ پڑھا، ایمان لایا اور جہاد میں آ کے شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حوروں کو بھیج دیا جو آ کے اس کے جسم کے ساتھ، اس کے چہرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا یہ اعزاز دے دیا، کس وجہ سے؟ ایمان کی برکت سے۔